میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ میرے چہرے پر انتہائی ناگواری اور جھنجھلاہٹ تھی، کیونکہ یہاں ایک ایسی مریض تھی جو سراسر پاگل تھی، اور مجھے اسے گھر لے کر جانا تھا، کیونکہ یہی میرے باپ کی وصیت تھی جو مرنے سے پہلے کر گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے حریم کو گھر لے جانے کی اجازت طلب کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا یہی رکیے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی موجود تھی، جو صرف عمر میں بڑی تھی، مگر وہ بالکل چھوٹی بچی تھی، کیونکہ اس کا ذہن بڑا نہیں تھا بلکہ بچگانہ تھا۔ اس نے ہاتھ میں گڑیا پکڑی ہوئی تھی اور اس کی دونوں پونیاں اس کے کندھے پر چھو رہی تھیں اور مجھے انتہائی کینہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی کھا جائے گی۔ میں نے بھی اسے نفرت سے دیکھا تھا اور ڈاکٹر سے اجازت طلب کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر گاڑی تک لے آیا اور اس میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تم سے نفرت ہے، میرے باپ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا مجھے بھی تم سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں۔ مجھ سے اس پاگل کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا باپ مر چکا ہے اور میں اسے گھر لے جانے آیا تھا، کیونکہ اس کے نام کروڑوں کی جائیداد میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا اور مجھے اپنے باپ پر شدید غصہ تھا۔ وہ میرا سگا باپ تھا، مگر اس نے تو مجھے سوتیلے بیٹوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا تھا۔ بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دوں اور اس پاگل کو مروا دوں اور ساری جائیداد خود قبضے میں کر لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ وصیت میں ایسا لکھا تھا کہ ساری جائیداد کی اکلوتی وارث حریم ہے۔ میرے حصے میں میرے والد صاحب نے صرف ایک دکان چھوڑی تھی اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث حریم کو بنا لیا تھا، جو کہ سراسر پاگل تھی۔ مجھے تو اپنے باپ بھی پاگل لگ رہا تھا، جس نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ خیر، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس پاگل لڑکی کو گھر لے کر جانے کے علاوہ۔ راستے میں ایک کھلونوں کی دکان پر اس کی نظر پڑی۔ کہنے لگی کہ کامو بھائی، مجھے یہاں سے کھلونے لے کر دیں۔ وہ ایک دم سے غصہ ناراضگی بھلا کر کھلونوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آج تو نہیں لے کر دے سکتا، پھر کبھی لے دوں گا، میں نے بیزاری سے کہا تھا، مگر وہ بضد تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے ابھی کھلونے چاہیے۔ میں نے مجبوراً گاڑی رکوا دی اور کھلونوں کی دکان کے اندر گھس گیا، مگر وہ تو کہ مجھے سارے ہی کھلونے لے کر دے دو، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے سارے کھلونے لے کر دیتا۔ میں نے ایک دو کھلونے اٹھائے اور اسے تھما دیا اور جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور باہر لے آیا اور گاڑی میں زور سے پٹک دیا۔ مجھے اس پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے زور زور سے رونے لگی، چلانے لگی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کامو بھائی گندے ہو، بہت گندے ہو، مجھے مارتے ہو۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور میں اسے کیا بتاتا کہ اس کا باپ اور میرا باپ مر چکا ہے اور میرے گلے میں وہ بال ڈال چکا ہے۔ وہ روتے روتے ایک گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں اسے بازو سے کھینچ کر گھر میں لایا تھا اور صوفے پر پٹک دیا تھا۔ میں نے کہا بالکل خاموش ہو جاؤ، آواز تمہاری باہر نہ نکلے ورنہ بہت ماروں گا۔ میں نے اسے طیش کے عالم میں کہا تو وہ اور زور سے رونے لگی۔ کہنے لگی کہ آپ کتنے گندے ہیں، آپ مجھے مارتے ہیں۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ وکیل صاحب نے آنے والے ہوں گے۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بڑی کوشش کی، بہلانے لگا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر میں نے اپنی جیب سے 2-3 چاکلیٹس نکال کر اسے تھما دی اور وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اپنے آنسو صاف کر کے چاکلیٹس کھانے لگی، کیونکہ اسے چاکلیٹس بہت پسند تھیں۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا اب کسی کو شکایت تو نہیں لگاؤ گی کہ میں تمہیں مارا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ بہت گندے ہیں، آپ مجھے مارتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مگر میں نے اس سے پیار سے پچکارا، کہا کہ میں کل تمہیں ڈھیر سارے کھلونے لے کر دوں گا۔ میں نے چاہا تھا کہ وہ وکیل کو یہ شکایت لگا دے اور میرے ہاتھ بالکل بھی کچھ نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وکیل کو یہ شکایت لگا دے اور میرے ہاتھ بالکل بھی کچھ نہ آئے۔ اتنے میں وکیل صاحب اپنے کاغذات لے کر اندر داخل ہوئے۔ اس نے کاغذات نکالے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب نے وصیت کی ہے کہ ساری کی ساری جائیداد حریم کے نام ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی وصیت ہے؟
حریم تو بالکل ہی بچی ہے، اس کا ذہن تو بڑوں جیسا نہیں ہے، یہ پاگل لڑکی ہے، میرے بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وکیل صاحب کہنے لگے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد حریم کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر ان کے نام وہ ساری جائیداد نہ لکھوا کر جاتے تو حریم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا، اور میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا، کیونکہ کسی حد تک اس کی بات سچ بھی تھی۔ اگر حریم کے نام جائیداد نہ ہوتی تو میں تو اسے دیکھتا بھی نہ، اور پاگل خانے میں ہی سڑنے دیتا اور خود ساری جائیداد پر قابض ہو جاتا۔ کہنے لگے کہ ایک صورت ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ مجھے تھوڑی سی امید نظر آئی۔ انہوں نے کہا جو بھی حریم کو اپنائے گا اور اس سے شادی کرے گا، حریم چاہے تو اس کے نام اپنی ساری جائیداد لکھوا سکتی ہے اپنے گارڈین کے طور پر، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ حریم کو نہ تو کبھی چھوڑے گا اور نہ ہی طلاق دے گا اور نہ ہی کبھی کوئی نقصان پہنچائے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اس کا گارڈین بن کر۔ اور میں اس شرط کو سن کر بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ بھلا یہ ایک ایسی شرط تھی، کون اس پاگل سے شادی کرے گا؟ وکیل صاحب یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نے اپنے بال نوچ لیے۔ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا۔ میں اپنے باپ سے 2 سال پہلے جھگڑا کر کے دبئی میں چلا گیا تھا اور وہاں پر ویٹر کی جاب کرنے لگا تھا۔ 2 سال بعد اپنے والد کی وفات پر آیا تھا، یہ سوچ کر کہ انہوں نے کچھ تو میرے نام وصیت کی ہوگی۔ دراصل میرے والد ایک بزنس مین تھے، مگر ان کی میرے ساتھ اتنی بنتی نہیں تھی، کیونکہ میں کافی زیادہ بدتمیز بچہ بن گیا تھا۔ جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی، ان کی دوسری بیوی اپنے ساتھ ایک پاگل لڑکی بھی لائی تھی جس کا نام حریم تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر چڑھنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کا گلا دبا دو، کیونکہ میرے باپ پر صرف میرا حق تھا اور اس کی جائیداد پر بھی، اور یہی بات میرے باپ کو ناگوار گزرتی تھی۔ میرے باپ گھر پر نہیں تھے۔ حریم نے کسی بات پر مجھے بے شمار تنگ کیا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ جنونی تھی، شروع سے ہی بد دماغ اور پاگل تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک دیتی تھی، اور مجھے بکھیڑا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور اتنے میں میرا باپ بھی آ گیا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ حریم سے محبت کرتے تھے۔ نہ جانے اس حریم میں کیا نظر آتا تھا کہ انہیں سگا بیٹا بھی پرایا لگنے لگتا تھا اور ستیلی بیٹی سگی لگنے لگی تھی، اور تب سے میرے دل میں حریم کے لیے نفرت کا ایک ایسا بیج بویا گیا تھا جو اب تنا آور درخت بن چکا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ پاگل تھی، بہت زیادہ جنونی تھی، کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دبئی جانے کے بعد اس کی ماں تو مر گئی تھی اور میرے باپ بھی بیمار ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے حریم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، کیونکہ وہ خود حریم کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، اور جو بھی ملازم اس کے لیے رکھتے تھے وہ دوسرے دن ہی بھاگ جاتی تھی، کیونکہ حریم اسے نقصان پہنچاتے تھے۔ بالآخر میں 2 سال بعد یہاں آیا تھا تو مجھے حریم اتنی ہی بری لگ رہی تھی، اور والد کی وصیت سن کر تو مجھے ان سے بھی بہت گلہ تھا، مگر وہ مر چکے تھے۔ میں گلہ کس سے کرتا؟ میں تو بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کما کر کھا سکتا، اور یہ گھر بھی حریم کے نام تھا۔ اگر میں اس سے برا سلوک کرتا تو مجھے گھر سے بھی نکال باہر کیا جاتا۔ میں تو ہر طرف سے گھیرا میں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، اس سے بات کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگا کہ حریم کی کسی پاگل انسان سے شادی کرا دو جسے کچھ بھی پتہ نہ ہو، اور اس کی ساری جائیداد پر سائن کروا لو اور خود ہتھیا لو۔ مجھے اپنے دوست کا مشورہ بالکل بھی نہیں پسند آیا تھا، کیونکہ اگر میں اس کی پاگل انسان کے ساتھ شادی کراتا تو شاید میں ہی برا پھنس جاتا، اور شاید مجھے اس کی ایسے انسان سے شادی کرنے کی اجازت بھی نہ ملتی۔ اور اس کا دوسرا مشورہ تو مجھے اور بھی زیادہ برا لگا تھا۔ اس نے کہا کہ تم پھر خود اس سے شادی کر لو، اور میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس پاگل لڑکی سے شادی کروں گا؟ ویسے بھی وہ میری بہن ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسا مشورہ دیتے ہوئے۔ میں نے کبھی اسے ایسی نظروں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں ہے، تمہاری ماں اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اس کا باپ بھی کوئی اور ہے اور ماں بھی کوئی اور۔ ہم تمہارا اور اس کا رشتہ اور نکاح جائز ہے؟ اور میں نے غصے سے فون ہی بند کر دیا تھا۔ حریم تو ایسی تھی کہ اسے 2 منٹ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے ساری زندگی سر پر کیسے بٹھا کر رکھ سکتا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں کنگلا ہی رہتا اور خود کمائی کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتا رہتا۔
مگر مجھے یہی پریشانی لاحق رہتی کہ کسی بھی وقت حریم غصے میں آ کر مجھے گھر سے نکال سکتی ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ تو ہر وقت جنگلی بلی بنی رہتی تھی۔ میں نے اسے لیے ملازمہ رکھی تو اس نے ملازمہ کو بھی دوسرے دن ہی بھگا دیا۔ وہ سارا دن صفائی کرتی اور حریم ایک دم سے غصے میں آ کر ہر چیز تہس نہس کر دیتی تھی۔ اس لیے وہ دوسرے دن ہی کہنے لگی کہ صاحب جی مجھے تو معاف ہی کریں، کہیں یہ جنگلی لڑکی مجھے ہی نہ مار دے۔ اس لیے وہ دم دبا کر بھاگ گئی اور میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے دھمکی دیتی کہ میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گی، آپ مجھے مارتے ہیں، آپ گندے ہیں۔ اگر تو وہ یہ بات وکیل کو یا پولیس کو کہہ دیتی تو میں واقعی ہی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس لیے مجبوراً مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے۔ چلو میری جائیداد تو میرے ہاتھ لگ جاتی، اس پاگل سے میں آہستہ آہستہ جان چھڑوا لوں گا۔ میں کوئی کاروبار کر لوں گا اور اسے اتنا وسیع کر لوں گا کہ پھر حریم کو چھوڑنا بھی پڑا تو میں کم از کم سڑک پر تو نہیں آؤں گا۔ میں ذہن میں اس طرح کی اسکیمیں لڑانے لگا اور میں نے بلاخر حریم سے شادی کرنی۔ اسے تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ساتھ میں پھول بوٹے بھی بنانے لگے۔ مولوی ایسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی کہ میں نے اسے پاگل لڑکی کو کیوں اپنایا، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ یہ کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے اور میرا باپ مجھے کسی عذاب میں ڈال کر چلا گیا۔ حریم کو اپنانے کے بعد میں نے اسے اسی کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کافی زیادہ خوش تھی، دلہن کے جوڑے میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے ایک ایڈونچر سے کم نہیں تھا اور وہ بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر میرے لیے تو یہ بھیانک ترین دن تھا۔ وہ بالکل کسی باربی ڈول کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، نیلی آنکھیں اور گھنگھریالے بالوں والی، بالکل کسی باربی ڈول کی طرح لگتی تھی۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتی اور ایک نارمل انسان ہوتی تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے، مگر اسے جنگلی بلی بننے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا تھا۔ ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی۔ ذرا سا غصہ آ جاتا تو اور میں اسی بات سے خار کھاتا تھا۔ اب چونکہ وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی تو میں اس کا گارڈین بن چکا تھا، اپنی مرضی سے اس کی جائیداد سے کچھ بھی خرید سکتا تھا۔ میں نے ایک دو بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی اور ان کے شیئر خرید لیے تاکہ کبھی حریم کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے تو میں غریب نہ رہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی ایک کمپنی کھولی۔ میں ہر وقت آفس میں بزی رہتا تھا۔ وہاں پر ایک ورکر جو کہ میری سیکرٹری بھی تھی اور انتہائی حسین تھی، جس کا نام منیبا تھا، میرا اس پر دل آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ افیئر چلا لیا۔ وہ بھی مجھ میں کافی انٹرسٹڈ تھی کیونکہ میں تھا تو ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا۔ میری غربت نے مجھے پہلے کسی لڑکی کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اب تو میرے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی اور حسن بھی تھا۔ منیبا بہت ہی زیادہ حسین لڑکی تھی اور بہت ذہین بھی تھی۔ میرے ہر کام کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں دن رات اس کے خیالوں میں کھونے لگا۔ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ حریم گھر میں کیا کرتی ہے اور اب تک تقریباً 5-10 ملازموں کو گھر سے نکال چکی تھی اور مجھے اس سے نفرت تھی۔ ایک رات میں کمرے میں سو رہا تھا، بارش بہت برس رہی تھی، بادل زور سے گرج رہے تھے۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا جیسے بھوچال آ گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے حریم کھڑی تھی، بہت ہی زیادہ کانپ رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ کہنے لگی کامی بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بادلوں سے کس قدر خوف زدہ رہتی ہوں۔ میں نے اسے اندر کمرے میں بلا لیا۔ مجھے اس وقت وہ کسی معصوم سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لگ رہی تھی جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس سا آنے لگا کیونکہ اس وقت وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اپنی جلالی روپ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا اور کہا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ وہ لحاف تان کر سو گئی اور میں صوفے پر بیٹھ کر کچھ لمحے تو اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں ایک مرد تھا اور میری رگوں میں جوان خون تھا۔ وہ میری بیوی بھی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ میں کافی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بادل ابھی بھی گرج رہا تھا اور وہ بار بار ڈر کر لحاف خود پر تان لیتی تھی۔ اس کے اس
بچگانہ سے عمل پر مسکرانے لگا۔ میرے دل سے اس کی نفرت ایک دم سے جھٹکنے لگی اور وہ مجھے اس وقت بہت ہی معصوم سے گڑیا لگنے لگی۔ مگر پھر اچانک سے منیبا کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، جو کہ میری گرل فرینڈ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بہت جلد اس کے ساتھ شادی کروں گا اور اسے خفیہ طریقے سے اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگلے دن منیبا کو میں اپنے گھر لایا آیا کیونکہ وہ بار بار ضد کر رہی تھی کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ جب اس کی نظر حریم پر پڑی تو حریم اسے گھورنے لگی اور کہنے لگی، کامی بھائی آپ یہ کس عورت کو ہمارے گھر میں لے آئے ہیں؟ اسے نکالیں باہر، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے اسے غصہ کیا۔ میں نے کہا کہ تم ہوتی کون ہو یہ کہنے والی؟ یہ گھر اب میرا بھی ہے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے اسے غصے سے کہا تھا، اور وہ ایک دم سہم کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کے پار کھڑی ہو گئی۔ منیبا کو وہ بہت ہی بری لگی تھی۔ کہنے لگی، کتنی بدتمیز لڑکی ہے، اسے ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ مہمانوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بالکل بچی ہے، بس عمر اس کی زیادہ ہے، تم اس کی باتوں کو برا مت مناؤ۔ کہنے لگی کہ شادی کے بعد میں اسے بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی اور اسے تم بھی زیادہ منہ نہ لگایا کرو، لگتا ہے تم نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو خود اس سے خار کھاتا ہوں، میرا بس چلے تو ابھی اور اسی وقت اسے زندگی سے نکال دوں۔ منیبا کہنے لگی، ایک طریقہ ہے اسے نکالنے کا۔ میں نے کہا، کون سا؟ کہنے لگی کہ روز اس کے کھانے میں آرسینک ملا دیا کرو تھوڑا تھوڑا۔ آرسینک اگر اس کے کھانے میں ملتا رہے گا تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی مر جائے گی، کیونکہ آرسینک سلو پوائزننگ ہے۔ آخر کب تک تم اسے برداشت کرو گے؟ اور میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑا، کیونکہ میں واقعی حریم سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا جس میں پاؤڈر تھا، اور میں روز ہی حریم کے کھانے میں تھوڑا سا پاؤڈر ملا دیتا اور وہ کھا لیتی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت تو کرتا تھا، مگر میں حریم کو زیادہ دیر تک اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے بھی اپنی زندگی گزارنا دیں منیبا کے ساتھ، جو کہ ایک نارمل زندگی ہوتی ہے، کیونکہ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سراسر پاگل تھی۔ اس کا ذہن ہی بچوں جیسا تھا۔ میں اپنی جگہ پر درست تھا۔ میں آہستہ آہستہ منیبا کے قریب آنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے، مگر منیبا کا کہنا تھا کہ جب تک حریم راستے سے نہیں ہٹے گی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے شراکت داری پسند نہیں ہے۔ اور میں عجیب سی گرداب میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ حریم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑتے جا رہے، مگر مجھے یقین تھا کہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ میں اسے زہر دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی پوائزن ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ انسان قدرتی موت مرا ہے۔ اور میں بھی حریم کے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب حریم کافی زیادہ خاموش ہو گئی ہے، وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ ہاں، کبھی کبھی بہت زیادہ جنونی ہو جاتی تھی، آپے سے باہر ہو جاتی تھی، اور تب میرے غصے کی بھی انتہا ہو جاتی، مگر میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو مجھے حریم کے کمرے میں سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ایک دم سے چونک گیا تھا کیونکہ حریم رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میری 14 طبق روشن ہو گیا۔ میرا دل دہل گیا تھا کیونکہ حریم انتہائی اجڑی پجڑی حالت میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے اور اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو۔ میں جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا، حریم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، دور ہٹو مجھ سے، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، تم سب گندے ہو، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے پاپا کے پاس لے چلو پلیز۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی اور کانپے جا رہی تھی۔ میں تو بالکل حیران تھا کیونکہ اس کی ایسی حالت تھی، اس چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے اور خود وہ بھاگ گیا ہے۔ حریم گھر میں اکیلی رہتی تھی اور کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی، کیونکہ ملازمہ کوئی ٹکتی نہیں تھی، اسے برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس پاس کے لوگوں کو بھنک پڑی گئی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہوگی، اس لیے کسی نے حریم کے اکیلے پن کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں حریم کے لیے اپنے دل میں کس قدر نرم گوشہ بنا چکا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی تکلیف اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو گربان سے پکڑ کر اس کا منہ توڑ دوں،
جس نے اس معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ تھی تو بچی جیسے ہی، چاہے عمر اس کی 20-22 سال کی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سلہانے لگا۔ وہ تو مجھ سے بھی دور ہٹ رہی تھی۔ اسے ہر شخص پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ درست کیا، اس کے کپڑے چینج کروائے۔ اس کے جسم پر جا بجا خرچوں کے نشان تھے اور خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ میرا دل بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، جیسے خون کے آنسو رو رہا ہو۔ بار بار میں اپنے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ میں کس قدر شفاق اور بغیرت انسان تھا جو اتنی پیاری لڑکی کو روز زہر دے رہا تھا۔ مجھ میں اور اس وحشی درندے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک بار حریم کو لوٹ کر چلا گیا اور میں روز آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے دور کرتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور میں نظریں جھکا گیا۔ میں نے اس کے زخم صاف کیے، اس کے بال سنوارے۔ وہ میری طرف بغور دیکھنے لگی۔ اس بار وہ غصہ نہیں کر رہی تھی، نہ چیخ چلا رہی تھی، اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ صرف بابا کے سامنے خاموش رہتی تھی اور اس کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ میرے بابا اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں اب تک اس پر اس قدر جاہرانہ سلوک کر رہا تھا، اسے پاگل سمجھ کر۔ حالانکہ اسے تھوڑی سی محبت اور توجہ دی جاتی تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی تھی۔ دوائیاں انسان کو ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ توجہ اور محبت ٹھیک کرتی ہیں، اور یہ بات مجھے آج پہلی بار سمجھ میں آئی تھی، کیونکہ حریم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے کہا، تمہارا ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ میں نے اسے پیار سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ جو روزانہ ہمیں دودھ دینے آتا ہے نا، وہ ہمارے گھر میں گھس آیا تھا اور میرے بال بھی نوچ لیے، میرے کپڑے بھی پھاڑ لیے۔ میں چیخنے چلانے لگی تو وہ پھر بھاگ گیا۔ اس نے مجھے بہت مارا۔ دیکھے نا بھائی کامی، مجھے ادھر بھی درد ہو رہا ہے اور اپنے زخم دکھا رہی تھی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی عزت محفوظ رہی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب حریم کا ہر لمحہ خیال رکھوں گا، اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لیے ایک پروفیشنل نرس کو ہائر کروں گا جو اس کا خیال رکھے گی، گھر میں ہی، کیونکہ اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے اور میں مزید امیر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تو کہنے لگی کہ کامی بھائی، آج آپ میرے کھانے میں کوئی دوا نہیں ملائیں گے؟ اور میں ایک دم سے سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ بھلا کیسے جانتی تھی؟ کہنے لگی کہ اس دن آپ اس چڑیل سے کہہ رہے تھے کہ آپ روز مجھے کھانے میں دوا ملا کر دیں گے جس سے میں بہت جلد مر جاؤں گی، اور وہ چڑیل بھی مجھے مارنا چاہتی ہے اور میری جگہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے چھپ کر سن لیا اور میں بالکل حواس باختہ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا ضمیر اور بھی ملامت کرنے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں پاگل ہو گیا، جہل ہو گیا تھا، اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ میں تمہیں وہ پاؤڈر نہیں ملا کر دوں گا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کے بال سہلائے اور اسے کھانا کھلایا تو وہ سو گئے۔ وہ کس قدر معصوم اور پیاری لڑکی جس پر میں اتنا ظلم کر رہا، اس رات وہ میرے کمرے میں سوئی تھی، میرے ساتھ لگ کر۔ بار بار ڈر کر اٹھ جاتی اور کہتی کہ وہ دودھ والا مجھے پھر سے مارنے آئے گا۔ میں نے کہا، اب تمہیں کوئی بھی مارنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ مجھے معاف کر دو حریم۔ اور کہنے لگی کہ کامی بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا نام کامران ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں، آج کے بعد مجھے بھائی مت کہا کرنا۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو بھائی نہیں کہتی، اور میں ایک دم سے مسکرا دیا۔ میں نے اگلے ہی دن منیبا کو کال کر کے کہا کہ آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حیران ہو گئی۔ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ اب صرف حریم کا خیال رکھنا میری زندگی کا مقصد۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت اور توجہ پا کر وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے ٹائم پر دوا دیتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی، سنبھلنے لگی تھی۔ ایک دن الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر خط پر پڑی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ میرے والد کے الفاظ تھے۔ اس پر لکھا تھا کہ پیارے بیٹے، تمہیں مجھ سے بہت زیادہ شکوے ہوں گے، میں جانتا ہوں، مگر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور حریم سے بھی میری بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حریم سے شادی کر لو، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم سے زیادہ بڑھ کر اس کا خیال کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میرے باپ نے ساری دولت حریم کے نام کیوں کی تھی، تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ آج میں حریم کے ساتھ ایک بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہوں اور ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہوں۔ حریم اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، کیونکہ میری محبت اور توجہ نے اسے ٹھیک کر دیا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے۔